کیا نماز میں رکوع و سجود کے دوران ہم دعائیہ کلمات کا اضافہ کر سکتے ہیں؟ تسبیحات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجود کے لیے پڑھی ہیں، وہ تسبیحات کا تو اہتمام کرنا چاہیے. سبحان ربی العظیم رکوع کے اندر، سبحان ربی الاعلیٰ سجدے کے اندر. اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں منقول ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، وہ سیکھنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے اندر، سجود کے اندر سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ دعا پڑھا کرتے تھے. اللہ کی تسبیح بھی ہے، اللہ کی حمد بھی ہے، اللہ سے استغفار بھی ہے. سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، یہ دعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اور اس کے علاوہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں منقول ہیں. کوشش کرنی چاہیے. اب وقت نہیں ہے کہ میں وہ ساری دعائیں آپ کے سامنے ذکر کروں، لیکن حسن المسلم کے اندر اور حسن حسین ایک دعاؤں کی بڑی اچھی کتاب ہے، جس کا اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے، حسن حسین علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ کی. اس دعا کی اس کتاب کے اندر نماز کی دعائیں ذکر کی ہوئی ہیں، اور حدیثوں کے اندر بھی موجود ہیں. تو ان سے حدیث میں سے حدیث کی کتابوں سے دعائیں یاد کر کے، اللہم لک رکعت، اللہم لک سجدت، اور سجد لک سوادی و خیالی، یہ دعائیں جو ہیں پڑھنی چاہیے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی انسان کی دعا کی ضرورت ہے تو انسان سجدے میں وہ کر سکتا ہے. سجدے میں دعا کے کلمات جو ہیں، وہ اگر انسان کوئی کہنا چاہتا ہے، اپنے لیے کوئی آسانی کی دعا کرنا چاہتا ہے، بخشش کی دعا کرنا چاہتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن رکوع کے اندر دعا کی بجائے زیادہ اللہ کی تعظیم کے کلمات کہنے چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رکوع میں اللہ کی تعظیم کرو، سجدے میں دعا کے اندر کوشش کرو، اور جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے اس کے علاوہ بھی اگر کوئی مانگنا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں، مانگ سکتا.